وہ 5 سال پہلے کا وہ وقت یاد کر رہی تھی جب اس نے قبل از وقت دونوں بچوں کو جنم دیا تھا۔ اسے بہت واضح طور پر یاد تھا کہ اس وقت وہ ایک نجی کلینک میں تھی۔ سفید دیواریں تھیں اور ڈلیوری روم میں بہت مدھم روشنی تھی۔ وہاں صرف ایک ڈاکٹر اور ایک نرس تھے اور وہ دونوں بہت غیر پیشہ ورانہ لگ رہے تھے۔ وہ سر ڈلیوری بیڈ پر پڑی ہوئی تھی جیسے اس کے پاس کوئی عزت نفس نہ ہو۔ اسے اب درد یاد نہیں تھا، وہ صرف اس چھوٹے سے ہاتھ کو یاد کرتی تھی جو اس کے بیٹے کے لحاف میں سے جھانک رہا تھا جب اس کے والد نے اسے لے لیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا جیسے اس کی انگلی کے برابر۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر اپنے بچے کو واپس لے لے، لیکن اس کا پیٹ پھر سے تکلیف دینے لگا۔ اس کی واٹر بیگ کو امیونوویک فلو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اگر اس نے زچگی کے عمل کو روکنے کی کوشش کی تو وہ بچہ جو ابھی اس کے پیٹ میں تھا دم گھٹ کر مر جاتا۔ پروین کو محسوس ہوا جیسے اس کے سینے سے ساری ہوا نکل گئی ہو اور وہ سانس نہیں لے پا رہی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے پر ترجیح دی تھی۔ سالوں تک وہ مہر کاظم کو بے شمار فون کر چکی تھی اور کئی بار اسے گزارش کی تھی، مگر اس نے کبھی بھی حامی نہیں بھری اور نہ ہی اس نے کچھ بتایا۔ حقیقت میں اس کے دل میں کچھ گہری سی چنگاٹ تھی کہ شاید اس کا بیٹا مر چکا ہے، ورنہ جب جیلانی خاندان نے منگنی ختم کرنے پر رضامندی دے دی تھی تو وہ کیوں اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ جب وہ امریکہ واپس آئی تو فوراً مہر کاظم پر سننے کو ڈیوائس لگانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ ابھی بھی ایک امید کا بادل دل میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ شمائل جو ایک خالی اور دکھاوے کی بچی تھی نے اچانک بہت سارے لڑکوں کے کپڑے خریدے تھے اور کبھی کبھار لڑکا بن کر رہتی تھی تاکہ وہ اس کے غم کو تھوڑا کم کر سکے، اور جب اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی تو اس کا درد کچھ ہلکا ہو جائے۔ وہ اپنی اشکبار بیٹی کو سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے حارث کی بات سنی تو اس نے جبر سے مسکراہٹ چھپائی اور آبدیدہ ہوتے کہا، تمہیں مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے شمائل۔ حارث بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جو بچپن سے خاموش اور پرسکون تھا اتنی بری طرح رونے لگا کہ اس کا چہرہ آنکھوں کے آنسوؤں سے ڈوب چکا تھا۔ ممی اتنی سفید ہو چکی تھی اور اس کی عموماً پرسکون آنکھوں میں مایوسی اور خالی پن نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی مسکراہٹ اتنی غمگین دیکھ رہی تھی، وہ لگ رہا تھا جیسے وہ اگلے ہی لمحے گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے ہلکا پن محسوس کیا، بالکل ایسا ہی تھا۔ اس نے فوراً ممی کا ہاتھ پکڑا اور پکارا، ممی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حارث ہوں، میں حارث مہدی ہوں، شمائل نہیں ہوں، میں شمائل مہر کاظم نہیں ہوں۔ پروین اسے دیکھی گئی۔ ممی آئی ایم سوری، مجھے آپ سے راز چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ ممی میری بات سنو، میں حارث ہوں، میں غلط تھا، میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کی آواز سے پروین کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ ہوش واضح طور پر واپس آنے لگا۔ اس کی عقل واپس آ رہی تھی۔ اس نے حارث کو دیکھا۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ اس کے دعوے ناقابل یقین لگ رہے تھے، لیکن حالیہ کچھ ہی دنوں میں شمائل کے مختلف عجیب و غریب سلوک اس کی یاد میں تازہ ہو گئے۔ مثلاً شمائل نے اچانک گیمز کھیلنا چھوڑ دیا تھا اور کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مثلاً شمائل کبھی کبھار بہت کم بولتی تھی اور بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور مثال کے طور پر جب شمائل نے ابھی کچھ دیر پہلے نیچے عربی میں بات کی تھی، اس کے سامنے سب کچھ دھندلا اور غیر حقیقی دکھنے لگا، اور لمحہ بھر کے لیے پروین یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سے تھی۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی؟ ممی یہ سچ ہے، حارث نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر کہا، اپنے چھوٹے سے چہرے کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری چھوٹی بہن اور میں بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن میں نیو یارک میں پلا بڑا ہوں۔ میرا نام حارث مہدی ہے اور میرے ڈیڈی سالس مہدی ہیں۔ پروین نے اس کی طرف بغض سے دیکھا۔ پھر شمائل کہاں ہے؟ حارث جو یہ دیکھ رہا تھا کہ پروین اسے یقین نہیں کر رہی، جلدی سے کہا، ممی میرے ساتھ آؤ۔ اس نے پروین کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نیچے گئے۔ نیچے شائزہ ابھی بھی بولے جا رہی تھی۔ وہ بچی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کیا حق کہ وہ اتنی بڑی باتیں کرے، 8 زبانیں۔ شاید وہ صرف ایک فقرہ سیکھ کر لوگوں کو دکھا رہی ہو، ہے نا؟ اور کیسی بدتمیزی کر رہی ہے، لینی کے دوسرے نمبر پر آنے کو حقیر سمجھ رہی ہے۔ ہاں وہ ہمیں تیسرا نمبر دکھائے پھر بتائیں۔ بس، بوڑھی مسز پاشا نے اپنی سفید چڑھی سے فرش پر زور سے مارا۔ وہ تمہاری بہن کی واحد بیٹی ہے، وہ پہلے ہی بہت غمگین ہے۔ اس پر شائزہ اچانک چلائی، وہ غمگین ہے اور میری بہن بھی، لیکن میں کیا کروں؟ اگر وہ گھر سے بھاگ کر افواہیں نہ پھیلاتی اور ایئرپورٹ کی افواہیں نہ اٹھائی ہوتی تو کیا ہمارے خاندان کی شہرت ایسی گھٹیا بن جاتی؟ اور میرے سابق منگیتر نے ہماری منگنی توڑ دی تھی۔ ہم کتنی ذلت برداشت کر چکے ہیں اس کی وجہ سے۔ ملیسا نے گہری سانس لی۔ حقیقت میں سب کو پروین کی ماں بہت عزیز تھی، اس لیے انہیں اسے اتنا غصہ تھا۔ شائزہ ہمیشہ اپنی بہن پر فخر کرتی تھی۔ وہ شائزہ کو تسلی دینے ہی والی تھی کہ اسے کسی کے نیچے آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پروین اور شمائل نیچے آ رہے تھے۔
اس نے پوچھا یہ کیا پروین، تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ حارث بہت بے چین تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ پروین جیسے کوئی بے جان کھلونا بن چکی تھی اس لیے اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ دونوں نے لاؤن چھوڑ دیا۔ ملیسا کی صورت میں مایوسی چھا گئی۔ مسز پاشا جو دیکھ نہیں سکتی تھی بے چین ہو کر پوچھنے لگی کیا ہوا؟ کیا پروین چلی گئی؟ کیا یہ شائزہ کی وجہ سے ہے؟ شائزہ پروین کو واپس لاؤ، اگر وہ چلی گئی تو میں تمہیں کبھی یہاں واپس آ کر مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شائزہ بھی سکتے میں آ گئی۔ اس کا تیز اور جارحانہ چہرہ پھٹ گیا لیکن پھر بھی ہونٹ چڑھاتے ہوئے کہا اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جائے، مجھے تو اس کی عزت اور زیادہ ہوگی، اور اگر وہ پاشا خاندان پر انحصار نہ کرے۔ ملیسا بے چین ہو گئی۔ شائزہ پروین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ہم پر انحصار کرنا چاہتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ اپنے طور پر خود کو سہارا دے سکتی ہے، اگر تمہیں اس سے اتنی تکلیف ہے تو تم مستقبل میں کم آنا۔ یہ کہہ کر وہ پروین کا پیچھا کرنے باہر نکلی۔ بدقسمتی سے جیسے ہی وہ باہر نکلی پروین پہلے ہی گاڑی چلا کر چلی گئی تھی اور فوراً پورٹ سے غائب ہو گئی۔ گاڑی میں چھوٹا حارث فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی اور اپنے موبائل فون کی مدد سے راستہ دکھا رہا تھا، دائیں مڑنا، تیسرے چوراہے پر بائیں مڑنا۔ وہ جانتا تھا کہ ممی کو ڈر لگ رہا ہے اور اسے دونوں بچوں کو سامنے دیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ سکون محسوس کرے۔ اب وہ مزید اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ پروین خاموش رہی اور سنجیدہ انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک ولا کمپلیکس پہنچ گئی۔ گیٹ پر سیکیورٹی کی سرگرمیاں تیز تھیں اور وہ انہیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی گارڈ نے حارث کو دیکھا فوراً احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرنے آیا۔ خوش آمدید مسٹر حارث مہدی۔ مسٹر حارث مہدی؟ پروین جس کے چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر تھا سامنے کی طرف گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے راستے میں خود کو پرسکون کر لیا تھا۔ وہ حارث کی زیادہ تر باتوں پر یقین کر رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کو کھونے کا خوف اور گھبراہٹ اس حد تک تھی کہ اسے دونوں بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری تھا تاکہ وہ سکون محسوس کر سکے۔ گارڈ سے انہیں اجازت دے دی اور وہ ولا کمپلیکس میں داخل ہو گئی۔ ممی، ولا نمبر 8 پر جاؤ۔ پروین نے بے ساختہ گاڑی ولا نمبر 8 کے دروازے پر روک دی۔ وہ ہانپتی ہوئی گاڑی سے نکلی اور دروازے پر دستک دی۔ ڈونگ ڈونگ، دروازے کی گھنٹی کی آواز آئی۔ چند سیکنڈ بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ شمائل کا پیارا سا چھوٹا سا سر باہر نکلا اور معصومیت سے پوچھا کون ہے؟ ممی؟ ثالث کی آواز فوراً اس کے پیچھے آئی۔ کون ہے دروازے پر؟ حارث؟ جب حارث پر اپنی پردادی کو سیڑھیوں سے گرا کر زخمی کرنے کا شبہ تھا تو ثالث نے اسے مہدی مینشن واپس نہیں بھیجا، اس کی بجائے وہ دونوں ایک سبربن والا میں مقیم تھے۔ رات ہو چکی تھی اور وہ شمائل کے ساتھ جگسا پزل کھیل رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ شمائل پہلے دروازہ کھولنے گئی، وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، تھوڑا سا بے چین تھا۔ اتنی رات کو کون آ سکتا تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شام 6 بجے سے 9 بجے تک نہ کام کے معاملات کرے گا اور نہ ہی کسی کو ملاقات کے لیے بلائے گا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پرامن وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مگر جب ثالث سر چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا اور سامنے کے منظر پر نظر ڈالی اور تو اس کا سرد رویہ فوراً کم ہو گیا۔ اس کی گہری آنکھیں ہلکی سی سکڑ گئیں اور اس کی آنکھیں بھویں اٹھائیں۔ مس پروین، اس نے جو پہر کو اسے ہاسپٹل بلایا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ رات کو براہ راست اس کے گھر کیوں آ گئی؟ اور اس کی آنکھوں میں جو شدت تھی وہ اسی دن ہاسپٹل میں بھی تھی۔ اس کی نظریں جلانے والی ہو گئی تھیں۔ ثالث نے ایسی نظروں کو پہلے بھی بہت سی عورتوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور یہ اسے اکثر تنگ کرتا تھا، مگر جب وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہیں یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اسے نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھ رہی ہے؟ ثالث نے اپنی نظر اس کی نظر کی سمت میں ڈالی۔ آہستہ آہستہ نیچے جھک کر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو عورت کو حیرت سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شمائل نے مشکل سے حلق میں آواز اتار دی، ممی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ حارث نے پہلے کچھ نہیں بتایا، اب راز کھل چکا ہے۔ ثالث کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ تھوڑا سا ناراض تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا، اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت میں آئے اور اس نے کہا تم، مگر اس سے پہلے کہ جو کہنا چاہتا تھا سامنے والی عورت نے اچانک بات شروع کر دی۔ اس کی آواز بھاری اور لڑستی ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ثالث الجھن میں تھا۔ تم نے پہلے اسے گلے لگایا اور چوم کر اسے ماما کہنے کو کہا تھا اور اب ایسا سوال کر رہی ہو؟ دل ہی دل میں کہا گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تو اس کی آنکھوں میں غصہ آیا اور اس نے جواب دیا، ہاں، تمہارا حقیقی بیٹا، یقیناً۔ ثالث کا چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ اس عورت کے سوالات بالکل بے وقوفانہ تھے۔ اس نے سرد انداز میں جواب دیا، کسی صورت میں وہ تمہارا تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ دراصل اسی کا ہی تھا۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے میں ایک ہلکی سی جھڑک آئی۔
مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس وقت نہ صرف حالات غیر واضح تھے بلکہ جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہی تھی وہ سالس مہدی تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے بچوں کا باپ تھا؟ اگر اس نے معلوم کر لیا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے تو وہ یقینی طور پر اس کے ساتھ بیٹی کی تحویل کے لیے لڑے گا۔ پروین نے اپنی پریشانی کو تھاما۔ جب اس نے سکون سے سوچا تو سر میں درد کا احساس ہونے لگا۔ پاکستان جانے سے پہلے اس نے مختلف منظرناموں کا اندازہ لگایا تھا۔ اگر کسی نے اس کے بیٹے کو گود لے لیا تھا تو انہیں مالی طور پر بھاری معاوضہ دے دی۔ بہرحال اسے اپنا بیٹا واپس چاہیے تھا، مگر اگر وہ شخص سالس مہدی تھا تو پاکستان اور امریکہ میں اس کی طاقت کو دیکھتے ہوئے شاید وہ اس کے مقابلے میں جیت نہ پاتی۔ پروین فوراً کھانسی تھی۔ مسٹر سالس، کیا آپ کو لڑکے کی ماں کا علم ہے؟ اس کے سوال پر سالس کی آنکھوں میں اچانک تاریکی اور نفرت چھا گئی، جیسے اس سے کوئی ناخوشگوار بات یاد آ گئی ہو۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بھی پروین کو بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا، تو پھر تم نے اس کے ساتھ بچے کیسے پیدا کیے؟ 5 سال پہلے وہ یا تو سوتی رہی تھی یا گھر میں تھی، وہ کیسے پریگننٹ ہوئی؟ سالس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے جکڑ لیا۔ وہ غصے کے قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور سرد مہری تھی اور اس کی آنکھ کے کونے پر بنی خوبصورت کے دل چاند کی طرح سرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، آپ بہت زیادہ سوالات کر رہی ہیں مس پروین۔ حارث جو گاڑی میں چھپ کر بیٹھا تھا اور پورا وقت دیکھ رہا تھا، جب اس نے آنن فانن اس کے چہرے کی سردی اور غصے کی لہر دیکھی تو وہ نرس ہو گیا۔ او نہیں، مگر پھر اگلے لمحے اس نے اپنی ماں کو اتنی سادگی سے کہتے سنا، اوہ، میں صرف تھوڑا سا جاننا چاہ رہی تھی۔ حارث نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اپنی اتنی پریشانی میں تھا کہ چاہتا تھا فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اپنی ماں کا دفاع کرے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کے والد جو غصے میں ہونے والے تھے اچانک ساخت ہو گئے۔ پھر اس کا سارا غصہ غبار کی طرح ختم ہو گیا۔ حارث حیران ہو گیا۔ سالس نے رک کر سوچا، صرف یہ جاننے کے لیے وہ اتنی دور رات کے وقت آئی تھی۔ ایسا سوال اتنی سادگی سے پوچھنا اس کے انداز میں میل کھاتا تھا۔ اس کی سختی سے بھنچے لب آہستہ آہستہ ہلکے پڑنے لگے۔ اس نے پوچھا، تم رات کو صرف یہ بات کرنے آئی تھی؟ ظاہر ہے اپنے دوسرے بچے کی موجودگی کی تصدیق کرنے آئی تھی۔ پروین نے واضح طور پر ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ کچھ دیر سوچ کر کہا، میں تمہیں کچھ باتیں بتانے آئی تھی۔ تمہاری دادی اس ہفتے کے آخر میں ہوش میں آ جائیں گی، لیکن اس کی طویل کومے کی حالت کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہے، لہٰذا زیادہ مضبوط غذا کی تجویز نہیں کی جاتی۔ ابتدائی طور پر اسے ہلکا پھلکا کھانا دینا ہوگا۔ جب اس نے اتنی ساری کہانیاں بنائی تو سالس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ ہاسپٹل فائنانس کے ڈاکٹروں کو تم سے زیادہ پیشہ ورانہ مہارت حاصل ہے، خاص طور پر نگہداشت کے بارے میں۔ پروین ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ اس کے الفاظ تھوڑے سے شناسا لگے، تاہم اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی ایک غیر ضروری بات تھی۔ پھر اس نے دوبارہ شمائل کو بے وقوف بن کر دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم حارث ہو، ٹھیک ہے، تم تو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شمائل الفاظ کے بغیر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت اس کی ماں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عام طور پر جب وہ غصے میں ہوتی تو اتنی ہی مسکراہٹ بھی چمک اٹھتی تھی۔ شمائل نے ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب میرے والدین کی وجہ سے۔ ہاں، میری ماما تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پروین جو گویا دان پیس رہی تھی نے کہا، مجھے تجسس ہے کہ کل چھوٹے مسٹر مہدی کیا کرنے والے ہیں۔ شمائل نے آنکھیں جھپکی اور جواب دیا، شمائل، حارث نے تو پہلے ہی مسٹر کوین کے شاگرد بن گئے ہیں۔ کل میں کوین مارشل آرٹس اسکول جا کر مارشل آرٹس سیکھوں گا۔ کوین مارشل آرٹس اسکول؟ تو وہ اولڈ مین پہلے ہی اس بات سے واقف تھا؟ ہاں۔ پروین نے سر ہلایا اور اس کے چھوٹے سر کو چھوا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ اگر دھیان سے پڑھا جائے تو وہ کہہ رہی تھی، کل کوین مارشل آرٹس اسکول میں ملیں گے۔ شمائل کچھ نہ بول سکی۔ جب اس نے اپنی ماں کو مڑ کر جاتے دیکھا تو اس کی چھوٹی سی شکل تھوڑی سی کام گئی۔ اس نے سالس کو دیکھ کر پوچھا، ڈیڈی، کیا میں کل مارشل آرٹس کی پریکٹس چھوڑ سکتا ہوں؟ آہ ماما، بہت خوفناک ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے پروین کا موڈ بہت اچھا تھا، حالانکہ حالات تھوڑے پیچیدہ تھے، کیونکہ سالس مہدی اس کے بچے کا والد تھا۔ اس کا بیٹا بھی زندہ تھا، اس کے لیے بہترین نتیجہ تھا۔ اس نے مڑ کر ایک چھوٹی سی شکل دیکھی جو شمائل سے بالکل ملتی جلتی تھی، لیکن جتنا سنجیدہ اور بے مسکراہٹ تھا اتنا ہی سالس کی طرح۔ اس سے وہ ایک چھوٹے بوڑھے آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔ پروین کی آواز باری ہوئی جب اس نے چھیڑتے ہوئے کہا، تمہیں تو بس اپنے پینٹ اتار کر یہ ثابت کر دینا چاہیے تھا کہ تم لڑکے ہو حارث۔ حارث حیران ہو گیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو گیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ مما، آپ تو بہت بری ہیں۔
جبکہ پروین مطمئن سی زیر لب مسکرانے لگی۔ اگلے دن پروین صبح سویرے حارث کو کوئن مارشل آرٹ اسکول لے گئی۔ کوئن جو 5 بجے جاگ چکا تھا، پہلے ہی ایک سیٹ باکسنگ کی ورزش کر چکا تھا، وہ بھی بات لے چکا تھا اور خشک کپڑے بدل چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے حارث کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، شمائے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو دادا کوئن۔ کوئن جیسے لگ رہا تھا کہ وہ حارث کو سمجھ چکا ہے، نے اس کی طرف ایک خاص نظر ڈالی۔ فکر نہ کرو، میں سمجھ گیا ہوں، میں تمہارے لیے سب سنبھال لوں گا۔ اس نے پروین کو دیکھا اور کہا، چھوٹی پروین، میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں گا، تم جا سکتی ہو۔ پروین نے آدھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے دیکھا۔ اولڈ مین، کیا تم اب میرے بیٹے کو چکما دینے کے بعد میری بیٹی کو بھی بہکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کوئن حیران ہو گیا۔ سارس اور اس کا چھوٹا بھائی حال میں موجود تھے۔ ان دونوں نے پروین کو نہیں دیکھا، لہٰذا وہ ان کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن اتوار تھا اور ہاشم کو اپنے دادا کی طرف سے خاندانی معاملات سنبھالنے تھے۔ سالس چاہتا تھا کہ طلال اس وقت حارث کے ساتھ رہے۔ طلال نے سینے پر ہاتھ مار کر وعدہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا خیال رکھوں گا اور کسی کو اسے تنگ کرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اسے وہ راز یاد آیا جو اپنے بڑے بھائی سے چھپا رہا تھا۔ وہ کھانس کر بولا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں سالس؟ سالس نے اپنی عادت کے مطابق مختصر جواب دیا، کہو۔ طلال نے سر کھجاتے ہوئے کہا، اگر حارث کی حقیقی ماں تمہارے سامنے کھڑی ہو تو تم کیا کرو گے؟ پروین ان کے قریب ہی پہنچ چکی تھی جب اس نے یہ سوال سنا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے سالس کی سرد اور نفرت بھری آواز سنی، میں اسے بہت بری موت دوں گا۔ پروین کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سالس کے ارد گرد کی قاتلانہ فضا اور اس کی آنکھوں میں بھری نفرت نے اس کے جسم کو سن کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب پروین کو اپنی خالہ کی بات کا مطلب سمجھ آیا کہ وہ آدمی آسان شخصیت نہیں ہے۔ طلال بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ایسا کیا کیا تھا اس کی ماں نے جو تمہیں اسے اتنی نفرت ہے سالس؟ لیکن سالس نے ہونٹ بھینچ لیے اور مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ پروین خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور سیڑھیوں کے موڑ پر مڑ کر ان کی نظروں سے بچ گئی، پر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور ہاسپٹل سے سیدھا نکل گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گئی، آخر وہ کیا جھگڑا تھا جو سالس کو اسے اتنی زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ کیا اس کے حمل سے متعلق تھا؟ آخر وہ کیسے حاملہ ہوئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیند میں چلتے ہوئے اس نے سالس پر زبردستی کی ہو؟ اسے اچانک کھانسی ہونے لگی۔ چھوڑو، اگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا تو فی الحال اسے چھپانے رکھنا ہی بہتر تھا۔ ویسے بھی اسے نیو یارک میں کچھ عرصہ رہنا بھی تھا۔ پروین جڑی بوٹیوں کی دکان اور فارمیسی گئی تاکہ اپنی بنائی گولیاں اور مرہم لے سکے جس نے ایک دن پہلے آرڈر کی تھی۔ سامان لیتے ہوئے فارماسسٹ نے پوچھا، کیا ان گولیوں کا کوئی نام ہے؟ ان کی خوشبو بہت تازہ لگتی ہے۔ پروین نے مسکرا کر جواب دیا، انہیں کیئر فری پلز کہتے ہیں۔ دوپہر میں سالس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ شمائل کو کوئن کے پاس سے لے کر پاشا ویلا کے گھر واپس لے گئی۔ شائزہ ایک بار پھر وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھیں اور اس کے سوٹ اور بہترین میک اپ کے باوجود اس کی تھکن چھپ نہیں رہی تھی۔ زرد چہرے والی ملیسا نے پوچھا، ہم کیا کریں شائزہ؟ پاشا خاندان ہمیشہ دوا سازی کی صنعت کی شہنشاہ رہے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی روایتی ادویات کے اثرات بہترین تھے اور ان کے نسخے نسل در نسل منتقل ہوتے رہے تھے۔ ان کی نسل میں ان کے والد نے پروین کی ماں کو سب کچھ سکھایا تھا اور اسے فارماکولوجی کے بے مثال جینیس قرار دیا تھا۔ زاور پاشا نے پیشہ نہیں اپنایا۔ شائزہ تاہم نے اس میں تھوڑا بہت ہاتھ ڈال لیا تھا۔ چنانچہ جب پروین کی ماں گھر سے بھاگ گئی اور پاشا خاندان کے زوال کا سبب بنی تو شائزہ نے آگے بڑھ کر ان کے دوا ساز کارخانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کی باتیں ان کے عمل سے زیادہ سخت تھی۔ اپنی بہن سے محبت نے ان کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ پروین کی بات سے پہ بھی ناراض تھیں۔ شائزہ اپنی پیٹھ سیدھی رکھتے ہوئے بولی، مائرز بہت بے شرم ہے۔ انہوں نے اپنی کولنگ گولیاں ہماری وائٹلٹی واٹر سے موازنہ کرنے کے لیے ایک ماہر کو بلایا ہے۔ ان کی پروڈکٹ کی طبی اثرات ہم سے بہتر ہیں، لیکن ہم دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں کیا حق ہے کہ وہ ہم پر اس طرح دھونس جمائیں؟ نئے ہاسپٹل سے واپس آیا ہوا زاور بادشاہ صوفے پر ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آپ ہی نے کبھی کریف فلپ پلس کا نسخہ تیار کیا تھا جو کولنگ گولیوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو ہم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ شائزہ کی آنکھیں فوراً پھیل گئیں، پھر تھکی ہوئی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاور کو ڈانٹا، یہ سب اسی کی غلطی ہے کہ پاشا خاندان اس حال میں ہے۔ چھوڑا تو چھوڑا، لیکن دی فلسفیز آف میڈیسن بھی ساتھ لے گئی اور ہمیں اس مشکل میں چھوڑ گئی۔ وہ کتاب ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلتی آئی ہے۔ زاور پاشا خاموش رہا۔ ملیسا نے اچانک مشورہ دیا، کیوں نہ ہم پروین سے پوچھیں؟
کہ کیا وہ دوا سازی جانتی ہے؟ شائزہ طنزیہ انداز میں بولی۔ بہن کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب پروین ابھی 1 سال کی بھی نہیں تھی، وہ کیسے جان سکتی ہے؟ اس وقت پروین اور شمال گھر میں داخل ہوئے۔ پروین نے شائزہ کو دیکھا تو اس کی ناراضی کی دعوت دینے کی بجائے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنی نانی کے پاس اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ اچانک میلیسا نے حیرت سے اسے روکا اور پوچھا، پروین اس پیکٹ میں کیا ہے؟ پروین نے جس نے جڑی بوٹیاں ایک سیاہ پلاسٹک بیگ میں رکھی تھی نے لاپرواہی سے جواب دیا، یہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، میں نانی کی آنکھوں کا علاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میلیسا تھوڑا حیران ہوئی، تو میرے روایتی طب کا بھی علم ہے؟ پروین جواب دینے ہی والی تھی کہ شائزہ نے کہا، یہ روایتی طب جانے گی، یہ شاید بازار سے خریدی گئی عام سی مرہم ہوگی جو اس نے بغیر سوچے سمجھے لے لی۔ تمہاری نانی کو 20 سال سے زیادہ عرصے سے اندھا پن ہے، ہم نے کتنے ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا لیکن کوئی بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکا۔ بہتر ہے کہ تم ان پر ایسی شناک دوائیں آزما کر خطرہ مول نہ لو، تمہاری نانی کی عمر پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیا تم ذمہ داری لو گی؟ اس کی طنزیہ باتوں پر پروین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زاور نے کہا، بس کرو شائزہ، پروین تو ایک بچی ہے، تم اس پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ شائزہ فوراً زاور سے الجھنے لگی۔ پروین نے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا اور سیدھا اوپر نانی کے کمرے میں چلی گئی۔ نانی آرام دہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے ہونے والی بحث سن کر وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے دروازے کی طرف کان لگایا اور پوچھا، کون ہے؟ بوڑھی خاتون بہت ضعیف تھی، ان کی آنکھیں بالکل خالی تھی، ان کے چاندی جیسے سفید بال پیچھے اچھی طرح بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کی بتیاں بند تھیں کیونکہ انہیں ویسے بھی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، مگر ماحول میں ان کا وجود بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ پروین نے اپنی نظریں جھکائی اور اپنی گھنی پلکوں کے پیچھے جذبات چھپاتے ہوئے ممکنہ حد تک ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، میں ہوں نانی۔ اوہ پروین! مسز پاشا نے اپنے آنسو پوچھے اور بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں اور کہا، ادھر آؤ میری پروین۔ جب پروین شمائل کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھی تو نانی نے ایک آہ بھری اور کہا، پروین تمہاری خالہ شائزہ کی زبان بری ہے لیکن دل کی نرم ہے، تم ان کی باتوں کو فضول سمجھ کر نظر انداز کر دینا۔ اس مثال پر پروین مسکرا دی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا بیگ سے گولیاں اور مرہم نکالے اور نہایت احتیاط سے نانی کو دوا کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ جب نانی نے اسے ذہن نشین کر لیا تو پروین نے اسے کچھ دیر باتیں کی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شائزہ بھی بعد میں مسز پاشا کے کمرے میں آئی اور دیکھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے میز پر رکھی گہری رنگ کی دوا دیکھی اور ماتھے پر شکن ڈال کر کہا، ممی آپ مرہم تو استعمال کر سکتی ہیں لیکن گولیاں مت لیجیے گا۔ جڑی بوٹیوں کا استعمال ایک گہری سائنس ہے اور اگر کسی فارمولے میں کوئی غلط بوٹی شامل ہو جائے تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ گولیاں کسی مستند ہسپتال کی تجویز کردہ نہیں لگتی، بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کھائیں تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ مسز پاشا نے ماتھے پر شکن ڈال کر جواب دیا، ٹھیک ہے میں نے سن لیا۔ شائزہ کے جانے کے بعد میلیسا بھی ان کا حال پوچھنے اور دیکھنے آئی کہ وہ سو گئی ہیں یا نہیں۔ جب انہوں نے میز پر گولیاں دیکھی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر انہوں نے انہیں اٹھایا اور پوچھا، امی یہ گولیاں کون سی ہیں؟ ان کی خوشبو تو کافی اچھی ہے۔ مسز پاشا نے گہری آہ بھری اور جواب دیا، یہ پروین نے دی ہیں، کہتی ہے کہ یہ میری آنکھوں کے لیے ہیں۔ میلیسا کے چہرے پر فکر کی لہر آ گئی۔ جس طرح پروین نے زاور کا آپریشن کیا تھا، لگتا ہے وہ ایک سرجن ہے، لیکن روایتی طب کے بارے میں تو اسے زیادہ نہیں ہوگا ہے نا؟ مسز پاشا نے مشورہ دیا، کیوں نہ تم اس سے فارمولے کے بارے میں پوچھ لو۔ میلیسا نے سر ہلایا، پروین تو ابھی گھر لوٹی ہے، اس کے علاوہ شائزہ نے ابھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، اگر میں اب اس سے فارمولے کے بارے میں پوچھوں تو اسے یہ ایسا لگے گا جیسے ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں زرتاشا روایتی طب کی طالبہ ہے، میں کل اسے گھر بلاتی ہوں، وہ آ کر گولیوں کو دیکھ لے گی۔ بوڑھی خاتون نے سر ہلا دیا۔ میلیسا نے گولیاں ان کے لیے میز پر رکھ دی اور انہیں بستر تک پہنچایا۔ جب وہ رات کو آرام کرنے چلی گئی تو میلیسا کمرے سے نکل گئی۔ میلیسا کے جانے کے بعد مسز پاشا اچانک اٹھی۔ انہوں نے اپنے سفید چھڑی سے میز کی طرف راستہ بنایا جسے وہ بہت مشق سے استعمال کرتی تھیں۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر گولیوں کی ڈبیاں اٹھائی، گولی کو ناک کے قریب لا کر سونگا تو ایک تازگی بخش خوشبو ان کی حس میں سمائی اور ان کے جسم میں ایک ایسا آرام دہ احساس پیدا ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک گلاس پانی اٹھایا اور ایک گولی کھا لی، پھر انہوں نے مرہم بھی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ ویسے وہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے اندھی تھی، تو کیوں نہ اسے آزما لیا جائے۔